والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بھی درود شریف پڑھا کرو تو پورا درود پڑھا کرو، نامکمل درود نہ پڑھا کرو۔ اور پھر خود حضور اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے اس فرمان اقدس کی وضاحت فرمائی کہ پورا درود وہ ہے جو ہم پر بھی پڑھا جائے اور ہماری آل پر بھی پڑھا جائے، اور نامکمل درود شریف وہ ہے کہ جس میں آل اطہار پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ درود و سلام کا جب بھی شرف پائیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آل پاک اور اصحاب کبار کی ذاتوں پر بھی درود شریف کا سلسلہ جو ہے اس کو اپنائیں اور یہ سعادت حاصل کریں۔ اب بھی ہم سب مل کر حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ تھی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ سیدۃ النساء العالمین حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کا یوم وصال۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 مقدس عالی مرتبت شہزادیاں ہیں، اور حضرت مخدومہ ان چاروں میں سب سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ حضرت بطول زہرا کی جو ولادت اقدس ہے وہ میرے کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں، تو حضرت مخدومہ کائنات کی ولادت اعلان نبوت فرمانے کے بعد حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنگن میں ہوئی۔ حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے۔ یہ نام ہی بے شمار عظمتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو امام علی متقی ہندی نے کنز العمال میں لکھا، اور سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس حدیث کو درج کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اور ان سے محبت و عقیدت رکھنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ اور امام حاکم نشاپوری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی مستدرک کے اندر کہ جان جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بے شک بطول نے پاک دامنی اختیار کی اور یہ پاک دامن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اور ان کی اولاد پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں، میں ان کے تحریر کا آسان لفظوں میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ امام عاشقہ فرماتے ہیں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی ہی عقیدت مندوں اور غلاموں کے لیے جہنم سے آزادی کی سند ہے، ان کی ذات پاک کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کے کثیر القابات ہیں، اور کثیر القابات ہمیشہ صاحب القاب کی عظمت اور ان کی شان و رفعت پہ دلالت کرتے ہیں۔ زہرا ایک کلی کو کہا جاتا ہے، اور اس کلی کے اندر ندرت ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے۔ تو حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک اور ان کا جو ظاہر و باطن ہے، اس ظاہر و باطن کی پاکیزگی اور حسن و جمال کے سبب آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ ایک آپ کا مشہور لقب ہے بطول۔ بطول کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے بے تعلق، اور حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے آستان پاک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی سیرت، آپ کی زندگی آپ کے اس لقب کا منہ بولتا ثبوت ہے، بطول، دنیا سے بے تعلق۔ ایک آپ کا لقب ہے طاہرہ اور دوسرا ہے زاکیہ، یعنی کہ پاک و صاف، طیب و طاہرہ۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ خون خیر الرسول سے جن کا خمیر ہو، ان کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادی اقدس ہیں،
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی طرح آپ کے القابات میں راضیہ اور مرضیہ ہیں۔ اس کا آسان سا مطلب یہ بنتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر ہر حال میں راضی رہنے والی۔ تو یہ لقب بھی آپ کی پوری سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی حیات طیبہ کا تذکرہ جتنا کتابوں میں میسر ہے، تو راضیہ اور مرضیہ کی تفسیر نظر آتی ہیں حضرت مخدومہ کائنات صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کی ذات پاک۔ پھر آپ کے القابات میں سے عابدہ اور زاہدہ ہیں۔ عابدہ عبادت گزار، اور زاہدہ، یہ زاہد اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے، اس کی عبادت و بندگی کے لیے دنیا کی ہر چیز کو ترک کر دیا ہو اور اپنے پاس کچھ نہ رکھا ہو، آپ کو عابدہ اور زاہدہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت شریف کے بارے میں خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ مومنوں کی پہلی ماں مخدومۃ المسلمین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات پاک ہے۔ آپ کی والدہ مخدومہ کا یہ مقام ہے کہ صحیح مسلم کتاب الفضائل میں حدیث ہے، جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم جان جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں حاضر ہوئی اور عرض کی آقا خدیجہ پاک آپ کے لیے دسترخوان میں کھانا لا رہی ہیں، اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اور رب تعالیٰ فرماتا محبوب خدیجہ پاک کو میرا سلام کہہ دیجئے اور انہیں جنت میں ایسے محل کی خوشخبری سنا دیجئے جس میں شور و شغب نہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام بھی ام المومنین کی خدمت میں پہنچا دیا جائے۔ یہ حضرت مخدومہ کائنات کی والدہ ماجدہ کا مقام ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے سلام آتا ہے۔ حضرت مخدومہ کائنات کی والدہ ماجدہ حسنین کریمین طیبین طاہرین کی نانی جان، سرکار کی زوجہ مبارکہ اور مومنوں کی پہلی ماں ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال ہے، اس وقت حضرت مخدومہ کائنات کی ظاہری عمر مبارک 9 سال تھی۔ حضرت مخدومہ کائنات کا جو نکاح ہے یہ بھی آپ کی فضیلت کا عکاس ہے۔ مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھروں سے حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح شریف کے لیے پیغامات آئے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی کو جواب نہ دیا، اور ایک دن حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی بزم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بطول زہرا کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شان ہے مخدومہ کائنات کی کہ جن کے نکاح شریف کا جو حکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار انور سے آتا ہے۔ اور جہاں ہم آپ کے نکاح مبارک کی بات کرتے ہیں تو آپ کے نکاح مبارک کا جو معمول انداز تھا اور نکاح شریف کی جو کیفیت تھی، آپ یوں کہہ لیجئے کہ مجلس نکاح جو تھی اس کی کیفیت بھی پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ناک رکھتے رکھتے لوگ بہت کچھ لٹا دیتے ہیں، ظاہری نمود و نمائش کی خاطر لوگوں پر اپنی بڑھوتی ظاہر کرنے کے لیے اور واہ واہ وصول کرنے کے لیے اور علاقے پر دھاگ بٹھانے کے لیے بے دریغ پیسہ شادیوں پہ خرچ کر دیا جاتا ہے، جس کا ایک نقصان تو ظاہر ہے کہ بے دریغ روپیہ پیسہ صرف ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سفید پوش طبقہ وہ بھی اس روش پر چلنے کی کوشش کرتا ہے کہ جیب اجازت نہیں دیتی، اور پھر وہ معاذ اللہ وہ قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، اور بعض تو اس قدر حد سے گزرے ہوتے ہیں کہ وہ سود کی لعنت کو بھی گوارا کر لیتے ہیں۔ کاش کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کا نام کنیز فاطمہ، نور فاطمہ، غلام فاطمہ، خادمہ فاطمہ رکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کو بھی پیش نظر رکھیں کہ ان سے بڑا گھر کس کا گھر ہو سکتا ہے۔ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سماعت فرمائیے کہ کس سادگی کے ساتھ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضرت مخدومہ کائنات کو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔
سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دوسرے چند مہاجر و انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مدعو کریں۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود مخدومہ کائنات کے نکاح شریف کا خطبہ پڑھا۔ اور رہ گئی بات ولیمے کی، تو ولیمے کے بارے میں بھی یہ دلچسپ بات جو ہے ملحوظ رہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو درہم رکھے ہوئے تھے ان میں سے 10 درہم حضرت امیر المومنین مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا کیے اور فرمایا کہ اے علی ان 10 درہموں سے کھجور، گھی اور پنیر خرید لو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ چیزیں خرید کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک آستینیں چڑھائیں اور کھجوروں کو گھی میں مکس کرنے لگ گئے، مسلنے لگ گئے اور پھر پنیر کے ساتھ اس طرح ملا دیا کہ گویا وہ ایک کھجور کا، گھی کا اور پنیر کا مکس شدہ حلوہ بن گیا۔ پھر فرمایا اے علی بلاؤ جس کو چاہتے ہو۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو قبول کریں۔ سب لوگ اٹھ کے چل دیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بعظمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ تو بہت زیادہ آ گئے، یعنی کہ جو سامان تیار کیا گیا تھا اس سے لوگوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ قاسم ہر نعمت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چمڑے کے دسترخوان کو رومال سے ڈھانپ دیا جائے اور فرما 10 افراد کو اندر بلایا جائے۔ یہی منظر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نظر آیا تھا، وہاں بھی 10 افراد کو بلایا گیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان 10 کی تعداد میں آتے جاتے اور ولیمے کی وہ جو پکوان تیار تھا گھی کا، کھجور کا اور پنیر کو مکس کر کے وہ اس دعوت کو تناول کر کے جاتے رہے۔ تمام آنے والے جو تھے وہ اسے کھا کر رخصت ہو گئے، لیکن بعد کے اندر دیکھا تو اس میں سے کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ایک روایت کے مطابق 700 حضرات نے اس حلوے کو تناول فرمایا جو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دعوت ولیمہ پر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار فرمایا تھا۔ ولیمے اس طرح بھی ہو سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ وہی شادیاں جو بڑے تم طراق سے ہونا تھیں اور اس پہ لاکھوں روپیہ بے دریغ خرچ کرنا تھا، لیکن موجودہ دور میں پابندیوں کے سبب لوگوں نے مسجدوں کے اندر بھی نکاح کی بزم قائم کی اور مختصر کر کے گھروں کے اندر بھی شادیوں کا سلسلہ ہوا۔ تو یہ اسی سے ہم اندازہ کر لیجئے کہ نکاح تو اس طرح بھی ہو گیا، شادی تو اس حال کے اندر بھی ہو گئی۔ کوئی اسٹیٹس میں کمی نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی شان کے اندر اور طور ٹپے کے اندر۔ تو اگر یہی روش عام دنوں میں بھی اختیار کر لی جائے تو خود سوچ لیجئے کہ معاشرے میں نکاح جیسی عظیم سنت کو ادا کرنا کس قدر آسان ہو سکتا ہے۔ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے اور سفید پوش طبقے کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ گھروں میں بیٹیوں کے سروں میں چاندی چمک جاتی ہے اور وہ پرتکلف انتظام و اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر پر تاخیر کرتے ہیں اور اس دوران معاذ اللہ بے شمار فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اہل بیت سے محبت صرف لفظی استعمال کا نام نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں کو اختیار کیا جاتا ہے، جہاں اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے وہاں ان کے طریقے کو، انداز کو اختیار کیا جاتا ہے اور وہاں ان کے حکم، اور حکم تو پھر حکم ہے، وہاں تو سر دے دیا جاتا ہے لیکن حکم عدولی کا ارتکاب نہیں کیا جاتا۔ جہیز، جس کے لیے عموماً ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جہیز کی لعنت، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے،
لڑکے والے بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بس جی 2 جوڑوں کے اندر بیٹی کو رخصت کر دیجئے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ لیکن کچھ ہی مدت گزرتی ہے کہ ساس اور نندے مل کر بات پر اسی عورت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں کہ کیا لے کر آئی ہو، تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا دیا ہے، بہت بڑا گھر کی تم اپنے آپ کو کہتی ہو، دیا کیا ہے تمہیں، فریج تو دی نہیں، اے سی تو دیا نہیں، فلاں بیاہ کر آئی تھی تو اس کو تو اس کے والدین نے گاڑی بھی دی تھی، 15 تولے سونا بھی ڈالا تھا۔ تو یہ لمحہ بلمحہ اس عورت کو، اس دلہن کو، اس بہو کو ٹارچر کیا جاتا ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ کاش کہنے والی اتنی باتوں پر اس بات پہ زور دھیان دیں کہ وہ بھی ایک ماں ہے کسی بیٹی کی، اور کل اس کی بیٹی نے بھی بیاہ کر کسی کے گھر پہ جانا ہے۔ بس یہ موٹا سا اصول یاد رکھیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرشوں کا مالک تم پہ رحم فرمائے گا۔ جہیز کے معاملے نے یہاں صرف لفظوں کا استعمال کیا جاتا ہے، کاش حقیقت کا روپ بھی دھار لیا جائے۔ کس چیز کی کمی ہے حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت سیدی اشیاء امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات پر، تکوینی اور تشریعی اختیارات پر مشہور زمانہ آپ کی کتاب ہے، اور عشق و محبت اور الفت اور عقیدت میں اضافے کا سبب بنتی ہے وہ کتاب۔ سرکار علیہ السلام کی عظمت اور محبت دل میں مزید جاگزی ہوتی ہے، الامن والعلا۔ آپ نے وہاں کثیر حدیث نقل کی کہ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ نے مجھے ہر چیز کی چابیاں دی، یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اللہ کریم نے مجھے سرخ و سفید یعنی سونے اور چاندی جو خزانے، ان کی چابیاں مجھے عطا فرمائی۔ ابن عساکر میں نقل کردہ روایت سے یہ مضمون ملتا ہے کہ قیامت والے دن جنت اور جہنم کی چابیاں بھی حضور کے ہاتھ میں ہوں گی، اور حضور کے حکم سے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا فرمائی جائیں گی۔ اس کے باوجود بھی کہ حضور پر نور علیہ السلام نے ایک دن ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے ہمارے ساتھ چلیں۔ لیکن آئیے غور کیجئے کہ شہزادی کونین کو جب محبوب خدا علیہ تحیت والثناء نے اپنے آستانہ انور سے رخصت کیا تو اس وقت جہیز کی کیفیت کیا تھی؟ علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ ایک کم کہتے ہیں، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے، یہ شہزادی کونین کا جہیز ہے جو محبوب خدا علیہ تحیت والثناء نے اپنے دربار انور سے عطا فرمایا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو ادائے دلربا ہے یہ معتقدین کے لیے اور سفید پوش طبقے کے لیے مرہم کا کام دیتی ہے کہ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے تو تمہیں اس میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، تمہارا محبوب تو میں ہوں، تمہارا آقا تو میں ہوں، ہم جو چاہتے عطا کر دیتے، لیکن مختصر سامان بطول زہرا کو دے کر ماں باپ کی عزت کو تحفظ بخشا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر سسرالیوں کے لیے بھی آقا کریم علیہ السلام نے میسج دے دیا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں کہ بہت سامان کی بہتات ہو، کثرت ہو تو اسی کو گھر میں پذیرائی ملے گی اور اسی کو گھر کے اندر قبول کیا جائے گا، بلکہ مختصر اصل چیز تو سیرت ہے، کاش کہ سیرت کے پہلو جو ہیں اس پر بھی توجہ کی جائے۔ تو یہ مختصر تذکرہ میں نے آپ کے سامنے حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کے بارے میں کیا۔ آپ کی فضیلت میں چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے، ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے ایام میں حضرت بطول زہرا حضور کی زیارت کو آئیں۔ سیدتنا صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت مخدومہ چلتی بھی حضور کی طرح تھی، بلکہ ایک مقام پر صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ گفتگو کے اندر، فصاحت و بلاغت کے اندر میں نے حضرت بطول زہرا جیسی شخصیت کو حضور کی گفتگو کے مثل نہیں پایا۔ یعنی ان کی گفتگو کا انداز، ان کی جو کلام کا انداز تھا وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گفتگو اور کلام کا مظہر تھا۔ تو سیداتنا مخدومہ کائنات جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئی ہیں، سرکار نے ان سے سرگوشی فرمائی، یعنی کان میں کچھ کہا، مخدومہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے
پھر کچھ ارشاد فرمایا۔ حضرت بطول زہرا مسکرانے لگ گئیں۔ جب رخصت ہونے لگیں تو ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بیٹی ایک وقت میں رونا اور مسکرانا سمجھ سے بالاتر ہے، بات کوئی بڑی ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ مخدومہ پاک نے جواب دیا ابھی راز سے پردہ اٹھانے کا وقت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آئی کہ جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر حضرت مخدومہ کائنات سے فرمایا اے بیٹی میرا جو حق تم پر ہے میں اس حق کے واسطے سے پوچھتی ہوں کہ اس دن کیا بات ہوئی تھی۔ تو حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین ہر سال میرے ساتھ آ کر قرآن کا ایک بار دور کرتے تھے اور یہ ماہ رمضان شریف میں ہوتا تھا۔ اس بار جبریل امین نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے، اور اس سے اشارہ یہ ہے کہ ہماری دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مخدومہ فرماتی ہیں یہ خبر غم اثر سن کر میں ضبط نہ کر سکی اور میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ پریشان مت ہو، وہ میرے گھر والوں میں میرے بعد سب سے پہلی شخصیت تم ہو کہ جو مجھ سے آ کر ملو گی۔ یعنی حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے جن کا وصال ہوا ہے وہ حضرت مخدومہ کائنات کا ہے۔ اور اسی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ترضین ان تکون سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء العالمین، فما بیٹی تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، یا فرمایا کہ تم تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہو۔ یہ مقام و مرتبہ ہے کہ انہیں سیادت بخشی گئی ہے عالمین کی عورتوں پر، اسی لیے آپ کو سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، جہاں بھر کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار ہیں حضرت مخدومہ کائنات صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، مخدومہ کائنات کے کاشانہ پر پہنچے، دستک دی۔ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دروازے کی اوڑ میں عرض کی کہ میرے پاس ایسا اضافی کپڑا نہیں ہے جسے سر پر مزید اضافی پردے کے اہتمام سے میں آپ کے سامنے حاضر ہو سکوں۔ تو حضور علیہ السلام نے دروازے کی اوڑ سے چادر عطا فرمائی۔ اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید۔ یہاں سوٹ کے سوٹوں سے بھرے ہوتے ہیں اور پھر بھی عورتوں کی زبان پہ شکوے ہی شکوے نظر آتے ہیں، میرے پاس کیا ہے، مجھے رب نے کیا دیا ہے، بس میرے پاس تو یہی 4 سوٹ ہیں، یہی ہے، یہی سب کچھ ہے۔ شہزادی کونین کی بات ہے۔ حضور پر نور علیہ السلام بطول زہرا کے گھر رونق افروز ہوئے، بیٹی کیا حال ہے؟ عرض کی دوسرا دن ہے فاقے کو۔ یہ سن کر جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چشمان کرم سے اشک بہے، اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شکم انور پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا بیٹی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے باپ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور ہم تقسیم فرماتے ہیں۔ لیکن کوئی ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ وہاں کچھ نہیں تھا، وہاں سب کچھ تھا۔ یہ فقر اختیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار انور میں جبریل امین علیہ السلام حاضر تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ان امور کا کہ اہل بیت اطہار کے گھرانوں میں 2 دن 3 دن چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ اچانک بجلی کی کڑک کی طرح ایک شور سنا آسمانوں سے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میکائیل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھیج رہا ہے، اور وہ حضور پر نور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سلام فرماتا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب تم کہو سارے کے سارے مکے کے پہاڑ ہم سونے کے بنا دیں۔
لال، موتی، زمرد، یاقوت میں بدل جائیں یہ پتھر، سونا اگل دے زمین، محبوب تمہیں اختیار ہے، تم ہمارے نبی ہو، ہمارے محبوب ہو، کہ نبی اور اس نبوت، شان نبوت میں بادشاہی کے ساتھ یعنی دنیاوی مال و زر کی کثرت ہوتی ہے، محبوب اسے پسند کرتے ہو یا فخر کو پسند کرتے ہو؟ تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو پسند کیا۔ یہ فقر اختیاری ہے، ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ اسے کوئی اور طرف لے کر ذہن کو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت محرم راز ہے نا، محبوب کی شان اور عظمت سے واقف ہے، فنا فی الرسول ہے۔ امام عاشقہ نے کہا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں۔ یہ جو ہاتھ میں ظاہراً خالی نظر آ رہے ہیں، اس میں دو جہاں کی نعمتیں، اور ایک محاورتاً کہتے ہیں یار صرف اور صرف تو خالی اسی چیز پر فلاں نے اتنے پیسے خرچ کر دیے، تو یہ ایک محاورتاً بھی اس میں معنی لیا جا سکتا ہے کہ صرف ہاتھوں میں ہی دو جہاں کی نعمتیں ہیں، تو باقی وجود پر نور اور ذات پاک کا عالم کیا ہوگا؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر اپنی شہزادی پاک سے فرمایا اما ترضینا انک سیدۃ النساء العالمین، بیٹی تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم نے عرض کی قالت یا اباتی فأین مریم بنت عمران، کہ سیدتنا مریم بنت عمران جو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ کہاں گئی اگر میں سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہوں؟ یعنی ان کے لیے بھی سرداری کی بات معروف ہے۔ تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلک سیدۃ النساء عالمیہا وانت سیدۃ نساء عالمک، ارشاد فرمایا وہ اپنے دور کی جہان کی عورتوں کی سردار ہے اور تم اپنے دور کی، اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو۔ اور اسی پر بس نہیں ہوا، فرما اما واللہ، فرما قسم ہے اللہ تبارک و تعالی کی، لقد زوجتک، جو تمہارے سر کا تاج ہے، علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا، جو میں نے آپ کو ابھی آپ کے گوش گزار کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کائنات کی سرداریاں ان کے پاس ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات کی جو سرداریوں کا لفظ بولا جاتا ہے یہ محض کوئی شاعرانہ تخیل ہے اور کسی خطیب کا ذوق خطابت ہے، کسی ادیب کا ذوق ادب ہے اور کسی کے قلم نے ویسے ہی منہ شگافی کر دی ہے؟ یہ سرداریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، کل کائنات کی سرداریاں، اسی لیے آپ کو مخدومہ کائنات کہا جاتا ہے، اسی لیے مولا علی کو مولا کائنات کہا جاتا ہے۔ اور آپ کیا غور کریں گے اس بات پر کہ ایک علاقے کا، قوم کا، قبیلے کا، صوبے کا، ملک کا سردار ہو، اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا؟ تو جن کو رب نے جہاں بھر کی سرداریاں بخشی ہیں، کس چیز کی کمی ان کے پاس ہو سکتی ہے؟ لیکن قربان جائیے ان نفوس قدسیہ پر۔ آپ سن چکے ہیں نا بطول کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا سے بے تعلق و بے رغبت ہو۔ فقر اختیاری انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اقبال اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اگر خودی کو فروخت کر دیا اور بدلے میں مال و زر کو لے لیا، کوئی کسی شعبے سے ریلیٹڈ فرد ہے، کسی شعبے سے ریلیٹڈ فرد ہے کا خودی ہی ختم ہو گئی، تو کیا کرنا ہے جناب اس امیری کو، اور کیا کرنا ہے اس مال و زر کی بہتات اور کثرت کو؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ وہ دنیا اور آخرت کے اندر سردار ہیں۔ ایک حدیث اور سماعت کیجئے گا، اور اس حدیث کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اسی مضمون کی حدیث کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر نساء العالمین اربع، فرمایا کہ تمام جہان کی عورتوں میں سب سے بہتر 4 بیویاں ہیں۔ پہلی مریم بنت عمران، سیداتنا مریم بنت عمران، اور دوسری آسیہ بنت مزاحم، آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہیں اور مومنہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ سیداتنا مریم صدیقہ اور بی بی آسیہ جو ہیں وہ جنت میں حضور پر نور علیہ السلام کے عقد شریف میں آئیں گی۔ اور تیسری جو بی بی پاک کائنات کی تمام عورتوں میں افضل ہیں، فرمایا وہ خدیجہ بنت خویلد، اور چوتھی بی بی پاک ارشاد فرمایا وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ افضل ترین عورتیں ہیں اس کائنات کے اندر۔ اور یہاں پر اقبال اپنے عقیدت اور محبت کا اظہار اس انداز کے اندر کرتے ہیں، مریم ادیک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ سیدتنا مریم صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ ایک نسبت سے عزیز ہیں، بلند ہیں، عظمت والی ہیں، اور وہ نسبت کیا ہے؟ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ ہیں۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مگر یہ جو حضرت مخدومہ کائنات صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم ہیں، یہ 3 نسبتوں کی وجہ سے زیادہ عزیز ہیں، 3 نسبتوں کی وجہ سے معزز ہیں، 3 نسبتوں کی وجہ سے عالی مرتبت ہیں، 3 نسبتیں ان کو رفعت اور بلندی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ وہاں وہ ہیں کہ وہ سیدنا روح اللہ کی والدہ ماجدہ ہیں، اللہ کے نبی کی ماں، یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ لیکن از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مخدومہ کائنات کی شان یہ وہ 3 نسبتوں کے ساتھ عزیز ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، پہلی نسبت تو یہی ہے کہ وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، اولین اور آخرین کے امام ہیں، سردار ہیں، جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نظر ہیں، نور چشم ہیں، لخت جگر ہیں، بانوے تاج دار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور دوسرا شرف یہ ہے، نسبت جو ہے جس کی وجہ سے مخدومہ کی شان بڑی بلند و بالا ہے، اور وہ شرف یہ ہے کہ بانوے تاج دار حل عطا، کہ وہ تاجدار حل عطا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حرم معظم ہیں، ان کے حرم اقدس میں ہیں، ان کے نکاح عالی کے اندر ہیں حضرت مخدومہ کائنات۔ اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین کو جب اپنے آنگن سے رخصت فرمایا تو اس وقت ایک تاریخ ساز بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں، خیر النساء کو خیر الرجال کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ سامعین سے التماس ہے کہ اکثر ہمارا جو محافل میں شرکت کرنے والے حضرات ہیں، ایک تعداد ہوگی جو اب سن رہی ہے، جو بعد کے اندر بھی سنے گی، کہ ان چیزوں کو آپ ایک نقیب کی نقابت پر محمول ہرگز نہ کیجئے گا، کہ جس طرح ہمارے ہاں جلسوں میں القابات کی بندر بانٹ ہوتی ہے اور بڑے بڑے لقب جو ہیں بے دھڑک اور بغیر سوچے سمجھے دے دیے جاتے ہیں۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ فرما رہے کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ تو یہ دوسری نسبت ہے۔ اور تیسری نسبت اقبال کہتے ہیں، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔ اللہ 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 اللہ، وہ والدہ ماجدہ ہیں۔ کن کی والدہ ماجدہ؟ مرکز پرکار عشق۔ عشق کی جو پرکار کا مرکز ہوتا ہے، عشق کی پرکار کا مرکز، اور مادر آن قافلہ سالار عشق، یعنی کہ جو عشق کے قافلے کا سردار و سربراہ و امیر ہے،
اور یہ اشارہ ہے میرے کریم علیہ السلام کے دو پھول، جنتی جوانوں کے سردار، حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین سبتین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف۔ اور پھر آئے نا وجد میں، ذوق و الفت کے نگر میں، اور پھر عشق کے آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو چشم سینہ احمد رضا میں جوش مارتے تھے، اور پھر جب اس کی بوندیں باہر آتی تھیں تو پھر ایک بوند ٹپکتی ہے اور امام کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، یعنی چمنستان بھی کرم کا چمنستان ہے، یہ گلستان بھی کرم کا گلستان ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ آپ کی خدمت میں جو حدیث شریف کا مزید مفہوم میں ڈاکٹر محمد اقبال کے اشعار جو ہیں، اور مزید اشعار بھی، اور میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے، اور بلکہ یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ ہمیں جلدی بھی کیا ہے، انشاءاللہ تعالی کل بھی ہم حضرت مخدومہ کائنات کا ہی ذکر خیر کریں گے، اور ایک مرتبہ ظاہری بات ہے یہ گفتگو محفوظ بھی ہوگی، اور آنے والی جو نسلیں ہیں اللہ کرے ہم ہوں یا نہ ہوں وہ حضرت مخدومہ کائنات کے ذکر پاک کی جو برکات ہیں اس کو حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی، امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مستدرک میں لکھا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیر النساء من امتی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری امت کی عورتوں میں، اب یہاں کلمات دیکھیے گا، وہ جہاں بھر کی عورتوں میں، یہاں فرما میری امت کی عورتوں میں بہتر و افضل و اعلیٰ حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک ہے۔ ترمذی اور مشکات کی حدیث سنیے، اور جو آنگن ہے عقیدت کا، بلکہ جو گلشن ہے محبت و عقیدت کا، مزید اس کی مہک میں اضافہ کیجیے۔ حضرت سیدنا ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی جان ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ان سے سوال کیا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ کتنا مشکل سوال ہے، اور مومنوں کی ماں سے پوچھا جا رہا ہے، سورہ نور جن کی پاکیزگی کی گواہ ہے، یہ ترمذی و مشکات کی حدیث شریف ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ حضور کو پیارا کون ہے؟ ایک سوال یہ ہے نا عام مومنوں کے مسلمانوں کے بیچ میں، کس کو حضور سے کی ذات پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً یہ ایمان کی بنیاد ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ یہ پوچھتے ہیں سرکار علیہ السلام کو سب سے زیادہ عزیز کون تھا، سب سے زیادہ حضور کا پیارا کون ہے، سب سے زیادہ حضور کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو قربان جائیے ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ قالت فاطمہ، جواب دیا کہ حضرت بطول زہرا جو ہیں وہ سب لوگوں میں حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب اور محبوب تھیں حضرت مخدومہ کائنات۔ فقیل من الرجال، کہا یہ بیویوں کے شعبے میں اس جماعت میں تو حضرت مخدومہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھیں، مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ قالت زوجہا، صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا مردوں میں حضور کا سب سے زیادہ پیارا مخدومہ کائنات کے سر کا تاج مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، یہ ترمذی شریف کے مناقب والے چیپٹر میں ہے، اور اس کو امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک کے اندر نقل کیا۔ وہ روایت کرتے کان حب النساء الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاطمہ ومن الرجال علی، کہ عورتوں میں سب سے زیادہ حضور جن سے محبت فرماتے وہ ان کی شہزادی کونین حضرت بطول زہرا کی ذات پاک ہے،
اور مردوں میں حضور کو جو سب سے زیادہ پیارے ہیں وہ امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک ہے۔ امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں لکھا اور اس کو روایت کیا حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت سیدنا عبداللہ کا عشق اور محبت جو ہے وہ ہر عام و خاص کی زبان پر عام تھا کہ حضور کے عشق اور حضور کی محبت میں رنگے ہوئے تھے سرکار سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا سافر کان آخر الناس عہدا بیہ فاطمہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کو تشریف لے جاتے تھے تو حضور پر نور سب کے بعد جن کو شرف زیارت بخشتے اور حضور جن سے ملاقات فرماتے، یعنی کہ مدینہ پاک سے رخصت ہوتے وقت، وہ حضرت بطول زہرا کی ذات پاک ہے۔ وَإِذَا قَدَمَ مِن سَفَرِ كَانَ أَوَّلُ النَّاسِ بِهَا أَحْدَ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جب حضور پر نور علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں منقول ہے کہ سفر کی واپسی جو ہوتی تھی حضور سب سے پہلے مسجد نبوی میں رونق افروز ہوتے، اور پھر اس کے بعد جب اپنے خاندان اور گھرانے والوں کو شرف زیارت بخشنا ہوتا تو سب سے پہلی شرف زیارت جن کو بخشا جاتا اور جن کو حضور دیکھتے وہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالیٰ علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کی ذات پاک ہے۔ یعنی کہ جاتے ہوئے سب سے آخر میں جن کا چہرہ آنکھوں میں سمانا ہے اور آتے ہوئے سب سے پہلے جن کو حضور دیکھنا چاہتے ہیں وہ حضرت مخدومہ کائنات کی ذات پاک ہے۔ یہ ہے محبت حضور کو اپنی شہزادی سے۔ آئیے ایک اور حدیث سماعت کیجئے، امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ نے اسے مستدرک میں نقل کیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سید مرسلاں حامی بے کساں شفیع مجرماں محبوب رب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی برضائها، بے شک اللہ تبارک و تعالی بطول پاک کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کے راضی ہونے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ مخدومہ کائنات کی رضا جس کو مل جائے اللہ اس سے راضی ہے، اور معاذ اللہ جس بدبخت سے یوں کہہ لیجئے کہ بخت ناراض ہو جائیں، تو بخت ناراض ہونے کا مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ مخدومہ کائنات ناراض ہو جائے، مخدومہ کسی پہ غضبناک ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، یہ صحاح کے اندر حدیث موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قال فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ توجہ دلانا چاہتا ہوں سامعین کی کہ یہ خطابت اور شاعری اور ادیبانہ طرز نہیں ہے، یہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میرے گوشت کا پارا ہے، ٹکڑا ہے بطول زہرا۔ تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ جسم کے کسی حصے میں اگر درد ہو تو پورا وجود اس کو محسوس کرتا ہے، ایک حصے کو راحت ملے تو پورا وجود اس کی راحت کو محسوس کرتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان کو پارائے گوشت فرمایا، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ وفی روایت یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما اذاها، فرمایا کہ جو چیز بطول کو اضطراب میں ڈالتی ہے وہ مجھے اضطراب میں ڈالتی ہے، جو چیز بطول کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، جو بطول کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یہ قرب ہے حضرت مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کا حضور جان نور علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ، یہ محبت ہے حضور کو اپنی شہزادی عرش مقام کے ساتھ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک صاحب تھے قلندر علی، ان کو ہر روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک دن کسی جمال کے لڑکے کو
کہ وہ جمال کہتے ہیں، یہ اس دور کے اندر حجاج کے قافلے مکہ شریف سے مدینہ پاک اونٹوں پر جاتے تھے، تو وہ کرائے پر ہائر کیے جاتے تھے، تو ان کو چلانے والوں کو جمال کہتے ہیں، اور وہ سید زادے تھے، وہ جو لڑکا تھا وہ سید زادہ تھا۔ تو بس کو معاملہ ہو گیا کہ اس لڑکے کو تماچا مار دیا قلندر علی صاحب نے۔ اسی روز سے روزانہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی، اسی روز سے زیارت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ایک تماچا مارا سید زادے کے، زیارت کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے مشائخ سے، بزرگوں سے رجوع کیا۔ ظاہری بات ہے روز دید محبوب ہو اور پھر دید کا سلسلہ بند ہو جائے تو قیامت آ جائے اور بجلیاں گرتی ہیں دل پر۔ حسرت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دید نے اسے بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا۔ تو کسی بزرگ نے ان کو ایک ولیہ جو مجذوبہ تھیں ان کا پتہ دیا کہ ایک صالحہ ہیں تو آپ ان سے رجوع کریں، وہ اللہ کی ولیہ ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے قریب ہیں۔ تو قلندر علی صاحب جو ہیں وہ جب پتہ آ گیا ان کا، تو وہ بی بی پاک جو تھیں وہ حاضری کے لیے مسجد نبوی شریف میں روضہ اطہر پر حاضر ہوئیں۔ تو قلندر علی صاحب نے ان بی بی پاک سے یہ کہا کہ میں تو روز دیدار اقدس سے مشرف ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ دیدار کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے، جان پر بن آئی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ بی بی صاحبہ نے سنتے ہی وہ جوش میں آئیں اور قلندر علی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، شوف ھذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہا وہ دیکھ سامنے اللہ کے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو آج انہوں نے بیداری کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا، اور اس سے پہلے بڑی معافیاں مانگی تھی لیکن بات نہیں بنی۔ تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ وسیلہ ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی درگاہ انور کے قرب کا، یہ حضرات وسیلہ ہوا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد رضا سچے محب اعلی اطہار تھے، امام احمد رضا فنا تھے محبوب کے گھرانے سے محبت میں۔ ایک دن سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمین کا پیسہ آیا ہوا تھا، صندوقچی میں تھا، اس میں روپے بھی تھے اور سکے بھی تھے۔ آپ خود غور کر لیجئے، جب روپیہ سوا روپیہ بڑے سے بڑے افسر کی نوکر کی تنخواہ ہوتی ہو تو ایسے میں اتنا پیسہ، تو اعلیٰ حضرت اپنے حجرے میں بیٹھے تھے تو گلی میں آواز آئی جو آپ کے کانوں تک پہنچی، سید کو کچھ دلوا دو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہی ننگے پیر، یہ نہیں کسی خادم کو کسی معتقد کو آواز دی ہو، ننگے پیر باہر نکلے اور صندوقچی سید صاحب کے آگے کر دی۔ یہ کہنا آسان ہوتا ہے، ہمارے ہاں بڑے بڑے زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں، جی ہم محب ہیں اعلی اطہار کے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، خرچے کی باری آ جائے تو ساری محبتیں عقیدتیں تشت از بام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو ہمارے دعوے دعووں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ ہمیں صرف دل پہ غور کر لینا چاہیے کہ سارا زبانی جمع خرچی ہو رہا ہے، ڈرامے بازی ہو رہی ہے، فنکاری ہو رہی ہے، یا حقیقت سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سیکھنا چاہیے۔ امام احمد رضا نے ایک اجنبی سید جو گلی میں کہہ رہے ہیں سید کو کچھ دلوا دو، ان کے سامنے صندوقچی کر دی، حضور جتنا چاہیے سب آپ کا ہے۔ تو سید صاحب نے امام احمد رضا کو دیکھا، ممکن ہے یہ اعلیٰ حضرت کی بھی آزمائش ہو، اعلیٰ حضرت کا بھی امتحان ہو رہا ہو۔ تو سید صاحب نے نظر اٹھا کر اعلیٰ حضرت کو دیکھا اور مسکرا کر اس صندوقچی سے ایک چونی اٹھائی اور تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے سب خدام کو آگاہ کر دیا، سید صاحب پھر کبھی گلی میں نظر آئیں تو ان کو صدا نہ دینی پڑے، صدا نہ لگانی پڑے، ایک چونی ان کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ تو وقت جناب ہو گیا اور میں کل کے اور آج کے سوالات بھی لینا چاہتا ہوں۔ تو
انشاءاللہ تعالی کل ہم پھر حضرت مخدومہ کائنات کے ذکر کی برکت حاصل کریں گے. کل ہم آپ کی سیرت کے مختلف جو پہلو ہیں ان کو ذکر کریں گے. امید کرتا ہوں آج کی طرح کل بھی آپ سب جمع ہوں گے. بلکہ میں نے تو کل گزارش کی تھی کہ گھروں میں بیٹیوں کو بھی ہمارا یہ سلسلہ سنوائیے، اور کل تو پھر خاص گفتگو ہی سیرت کے عنوان سے ہوگی اور فضائل بھی بیان ہوں گے انشاءاللہ. کل دوسرا حصہ ہوگا ذکر مخدومہ کائنات کا. کچھ سوالات آئے تھے جی کل بھی اور آج کے بھی، ان کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راہیل انصر صاحب کا کل کا سوال تھا کہ بعض نعتوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ یتیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس بارے کیا حکم ہے؟ سورۃ الضحیٰ کی تفسیر کے ضمن میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یتیم کا ایک معنی یکتا و بے نظیر بھی ہے، تو اس معنی کے پیش نظر کہیں استعمال کرنا پڑا ہو تو الگ بات ہے. اور ایک موٹا سا اصول آپ کے گوش گزار کر دوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس العزیز نے فتاوی شریف میں فرمایا ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر تعظیم کے ساتھ کرنا فرض ہے. ہمیشہ بارگاہ اقدس کے لیے مناسب و موضوع الفاظ جو ہیں ان کا انتخاب کیا جائے، یہ پیش نظر ہمیشہ رکھنا چاہیے. رانا قادر جویہ صاحب کا سوال تھا جی کل کا، یہ ارشاد فرما دیں کہ مدینہ شریف کا رخ کیسے پتہ چلے گا، اور بغداد شریف کا بھی بتا دیں. الحمدللہ رب العالمین، پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب ہم کعبہ شریف کی طرف منہ کرتے ہیں، جانب قبلہ رخ کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارا منہ مدینہ پاک کی طرف بھی ہوتا ہے. یہاں ایک ہی سمت میں للہ الحمد یہ سعادت حاصل ہے. اور رہ گئی بات بغداد شریف کی، تو جب چہرہ کعبہ شریف قبلہ کی جانب ہوگا، ناک کی سیدھ قبلے کی جانب ہوگی، تو دائیں کان کی سیدھ پر ہمارے یہاں پاکستان میں بغداد معلیٰ دائیں کان کی سیدھ پر ہوگا. محمد حذیفہ صاحب کا سوال تھا کل کا کہ 8 اور 12 تراویح کے بارے میں کیا حکم ہے، رہنمائی فرما دیں. دیکھیں جی 20 رکعت پڑھنا سنت ہے، تو سنت پھر پوری ہی ادا کرنی چاہیے. میں یہ تو فتویٰ نہیں دے رہا کہ جس نے 12 رکعتیں پڑھی اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن سنت پہ پورا عمل کرنا چاہیے. اچھا جناب خالد حسین صاحب کا سوال تھا کل کا کہ اگر کسی یتیم کی حد کتنی ہے، بالغ یا نابالغ تک. ہاں یہ کل بیان ہونے سے رہ گیا تھا. نابالغ لڑکے نابالغہ لڑکی پر لفظ یتیم کا اطلاق ہوتا ہے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو اب ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. نابالغی کی مدت تک ہی ان پر یہ یتیم کے لفظ کا اطلاق رہے گا. اچھا جناب نور آصف صاحب کا کل کا سوال تھا، سورہ بقرہ کا معنی یعنی بقرہ کا معنی گائے کے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے لڑکے کی تھی، یتیم تھا، کیا یہ سورہ بقرہ کا نام اس گائے کی وجہ سے؟ جی بالکل، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرڈر ہو گیا تھا اور لوگ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور آپ نے گائے کا فرمایا تھا کہ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مارو، اور آگے تفصیل ہے وہ انشاءاللہ کسی دن بیان کر دیں گے. تو بقرہ کا ذکر، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اسی لیے اس مناسبت سے، جیسے کہ سورہ نمل میں وہ چونٹی کا ذکر ہے کہ جو کہہ رہی تھی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر کچل نہ دے تمہیں بے خبری میں، تو وہ سورہ نمل ہے، تو اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. حاجی انصر قادری صاحب کا سوال تھا جناب کہ حضور پر نور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ہدیہ و اصال ثواب یا تحفہ کہہ کر پیش کریں. دیکھیں ہمیشہ بارگاہ کے لائق الفاظ جو ہوتے ہیں، اگرچہ الفاظ کے پلے بھی کبھی کچھ نظر نہیں آتا، وہ بارگاہ بڑی ہے، تو مناسب الفاظ یہی ہے کہ حضور کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جائے، حضور کی خدمت میں نذرانہ یا حضور کی خدمت میں نظر پیش کی ہے، یہ مناسب ترین الفاظ ہیں. محمد عزیر صاحب کا سوال تھا جی کل کا، کیا ہم فجر کی سنت پڑھنے کے بعد فجر کی پچھلی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ آپ فجر پوری پڑھ لیں اور اس کے بعد قضا پڑھیں، اور قضا کے بارے میں جو پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں، وگرنہ وہ سوال پوچھیں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ ہم قضا پڑھ رہے ہیں. قضا کرنا گناہ اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے. محمد عزیر صاحب کا ہی سوال ہے، روزہ کتنی عمر کے بچے پہ فرض ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ ہم نے روزے کے اہم مسائل میں بھی بیان کر دیا تھا. اعلیٰ حضرت رحمت نے لکھا ہے کہ بچہ 8 سال کا ہو جائے تو اس کو روزہ رکھوایا جائے،
اور یعنی اس کو تربیت، اس کو ذوق دلایا جائے، اور اگر جب وہ 11 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو سختی کی جائے، ہلکی مار بھی اس کو یہ کیٹیگری بھی استعمال کر لی جائے۔ تو موٹی سی بات یہ ہے جناب کہ بالغ لڑکے پر اور بالغہ لڑکی پر ہی رمضان شریف کا روزہ فرض ہوگا۔ اسرار جویہ صاحب کا سوال ہے، حضور اگر کوئی بند دروازہ کوئی بندہ روزے دار کے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ پیے تو روزے دار پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، ایک اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ گناہ کیا، اگر اس کو کوئی اور عذر نہیں تھا، شریعت کی طرف سے اجازت تھی، وہ آپ سن چکے ہیں پہلے سے، تو ایک روزہ نہ رکھنا، اوپر سے سینہ زوری کرنا، اور یہ تو کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ ایسوں کو تو تنبیہ کرنی چاہیے۔ دوستی کس چیز کا نام ہے؟ دوستی اسی کی چیز کا نام ہے کہ تعلق نیکی میں بڑھوتی کا سبب بنے۔ بولو ہم تمہارے پاس بیٹھیں گے نہیں، تم نے روزہ نہیں رکھا ہوا، شاید ایسا بائیکاٹ کرنا کل اسے شرمندگی اور شرمساری۔ بعض لوگ بے شرم بھی بہت پرلے درجے کے ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ شرم کر جائے اور اگلے دن روزہ رکھ لے، البتہ اس کے دھوئیں سے بچا جائے۔ اللہ اکبر۔ حاجی رحیل انصر قاضی صاحب کا بڑا عجیب و غریب سوال میں پڑھ رہا ہوں کہ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ قیامت کے دن سیدۃ النساء بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہر عورت سے خاص مقدار میں چوڑیاں اور مہندی دریافت کریں گی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ تو کل آپ کو بتائیں گے کہ خود مخدومہ نے سونا پہنا تھا تو سرکار نے کیا فرمایا تھا۔ تو بالکل یہ بے اثر و لغو بات ہے جس نے بھی یہ کہی ہے۔ عورتوں کو سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں بیویوں میں ایسی باتوں کو عام کون کرتا ہے۔ قیامت کا دن چوڑیوں اور مہندیوں کا دن نہیں ہے، قیامت کا دن تو سخت دن ہے۔ ہاں جی، انصر قادری صاحب کا سوال ہے، نبی ہے آسرا کل جہاں دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی، کیا یہ شعر پڑھنا درست ہے؟ سیدہ کائنات کی شان یہ ہے کہ وہ حضور کی شہزادی ہیں۔ ساری کائنات میں جتنی شانیں ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو دیکھیں الحمدللہ، میں نے کل بھی جو ہمارا لائیو سلسلہ چلا تھا کراچی کے لیے سادات کرام کے لیے، اور ہمارے پیج پر بھی اس کو پھر کر دیا گیا تھا، تو الحمدللہ کل بھی، آج بھی، آنے والی کل بھی مخدومہ پاک کا ذکر کریں گے۔ تو یہ جو فضیلتیں ہم بیان کر رہے ہیں، کیا یہ فضیلتیں معمولی تو نہیں ہیں؟ تو یہ ضروری ہے کہ ٹکر بیچ میں ڈالی جائے، اور اس طرح اب شعراء جو ہیں جو مرضی میں آ جائے، سامعین کا حال ہے کہ بس ان کو طرز چاہیے، اور خصوصاً اگر طرز گانے کے ساتھ مل جائے تو پھر تو جناب وہ جھومتی ہوئی دتھیاں نئے نوٹوں کی باہر نکل کے تو پھر آپے سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو حضور ساری کائنات کا آسرا ہے۔ دیکھیے بیٹیوں کا جو باپ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کسی کام میں ہیلپ اور معاونت کا، لیکن یہ جو لوگوں نے شان بیان کرنے کا پہلو نکالا ہوا ہے کہ جب تک بڑوں کی شان میں کمی نہیں کریں گے تو تب تک جناب ہمارا حسن عقیدت پورا نہیں ہوگا۔ یہ کوئی حسن عقیدت نہیں ہے، شان اور مقام مرتبے کو دیکھنا۔ حضور کی آنکھوں کا نور ہے، چین ہے بطول زہرا، یہ کہا جائے۔ جو حدیثیں میں نے آج آپ کو سنائی ہیں، سگا فرماتے میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جو چیز ان کو راضی کرتی اس سے میں راضی ہوتا ہوں، جو ان کو اذیت دیتی وہ ہمیں اذیت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ حاجی انصر قاری صاحب کا سوال ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا روضہ مبارک جنت البقیع میں ہے اور وہاں جانا کیسا ہے؟ حضرت مخدومہ کائنات کے روضہ مقدس پر پہلے ترکی دور کے اندر ماشاءاللہ شاندار گنبد بنا ہوا تھا، اور پھر بعد کے اندر اس کو مسمار کر دیا گیا معاذ اللہ۔ تو جنت البقیع کی جو کیفیت ہے کوئی وہاں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کہاں نئے راستے بنا دیے گئے، کتنی قبروں کو مٹا دیا گیا ہو۔ اور یہ جب ہم قدمین شریفین سے بقیع شریف میں حاضر ہوتے ہیں جہاں ابتدا میں حضرت مخدومہ کائنات کا روضہ تھا، دیگر صحابہ کرام، صحابیات، امہات المومنین، ائمہ مجتہدین کے، ائمہ اہل بیت اطہار کے مزارات طیبات ہیں، یہ پہلے حصے میں زیادہ آتے ہیں، اور پھر اس کے آگے آگے بقیع بڑھتا رہا۔ تو گزارش یہ ہے کہ محبت اور ادب دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دروازے پہ کھڑے ہو کر فاتحہ شریف کا تحفہ ان کی خدمت میں پیش کریں۔ اندر جانا، پورا بقیع پھرنا، نیچے کسی مقبول بارگاہ کی قبر ہوئی تو کہاں جائیں گے ہم؟ اور ویسے بھی اعلیٰ حضرت رحمت نے اور فقہاء نے کہا ہے کہ قبرستان میں نئے راستے بنا لیے گئے ہوں قبریں مٹا کر، تو وہاں چلنا ناجائز ہے، کہ قبر پہ پاؤں رکھنے سے منع کیا گیا، اور یہ پاکوں کی قبر ہے۔
اس کو صرف یوں سمجھ لیں کہ اعلی حضرت علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ مشائخ کی ایک بزم قائم تھی اور وہاں وجد طاری ہو گیا، تو وہاں ایک برتن میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی شرینی پڑی تھی، تو ایک بزرگ وجد کی حالت میں ان کا پاؤں اس بدرکے کو برتن کو لگ گیا اور وہ گر گئی، اللہ نے ان کی ولایت سلب کر لی، یہ جان بوجھ کر نہیں تھا، تو سلام باہر سے پیش کر لیا جائے، یہی اسی میں ادب ہے، اسی کے اندر احتیاط ہے۔ تقریباً جی جو سوالات میرے سامنے تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ میاں حسن اقبال صاحب کا سوال بھی جی میں نے پڑھ لیا ہے، باغ فدق کے معاملے کو آگے رکھ کر حضرت صدیق پاک کا، تو آپ کل کا سلسلہ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی شافی جواب جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ محبت کے نگر میں رہ کر شانیں بیان کی جائیں، وضاحتیں دیتے بھی صدیاں بیت گئیں، ماننے والے ہی مانتے ہیں اور انکار کرنے والے انکار ہی کرتے رہتے ہیں۔ میرا تو ایک ہی سبق ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، یہ ذاتیں پیار کرنے کے لیے ہیں، یہ ذاتیں مناظروں، مباحثوں اور مجادلوں کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی جو سچی محبت و الفت ہے وہ اس کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جناب یہ بہت سارے احباب کو میں دیکھ رہا ہوں جی، محمد افضل صاحب نظر آ رہے ہیں جی، اور محمد احمد چشتی صاحب، جناب رانا قودر جویہ دعا سے نواز رہے ہیں جناب، امین حبیبی صاحب سانگلے سے اہلاً و سہلاً جناب، رانا رضوان صاحب ہیں محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بڑی مہربانی جناب کی۔ امین حبیبی صاحب نے سلام کہا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شفقت رسول صاحب پیر مال سے ہیں جی، بڑی محبت جناب، آپ دعا سے نوازا آپ نے۔ نور آصف صاحب سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ علی رضا صاحب ہیں جناب، اسرار جویہ صاحب ہیں جی، غلام محی الدین آ گئے ہیں جناب، ماشاءاللہ ہمارے زاہد بھائی سامنے آ گئے جنہوں نے ہمیں یہاں کرسی پر یہ بٹھایا ہوا ہے جی، اہلاً و سہلاً۔ سرفراز طور صاحب ہیں جی، خوش آمدید۔ حافظ ابو بکر صاحب اہلاً و سہلاً، ماشاءاللہ۔ کوٹ اردو والے نظر آ رہے ہیں جی، اصغر ندیم صاحب ہمارے بہت ہی پیارے ہیں جناب، اللہ خوش رکھے آپ کو جی، بڑی مہربانی۔ مولانا عامر اسد نقشبندی صاحب جی دعا سے نواز رہے ہیں، جزاک اللہ۔ مبشر قادری صاحب ہیں جی گڑھ سے، خوش آمدید۔ محمد عابد نواز چشتی صاحب، بڑی محبت جناب کی۔ عمر مقصود صاحب ہیں جی، اہلاً و سہلاً۔ رانا رضوان صاحب دعا دے رہے ہیں جی، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پہ کرم فرمائے۔ علی رضا صاحب دعا سے نواز رہے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ محمد اسلم زاہد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب صاحبزادہ خواجہ عدنان صاحب جنڈا والا سے، اللہ تعالیٰ جی آپ کو سلامت رکھے، اور وہ جو صاحب یہاں آستانے کے مرید فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ سرفراز طور صاحب کاروبار کی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں جی، مالک کریم سلامت رکھے۔ غالباً غفار حسین انجم صاحب ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب، اہلاً و سہلاً۔ آپ سب حضرات کی محبتوں کا شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ کل انشاءاللہ ہم پھر حضرت مخدومہ کائنات کے ذکر پاک کی برکت لے کر آئیں گے، تو 10:15 بجے انشاءاللہ عز و جل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں محمد سعید صاحب ہیں جی قادری، سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی جی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الہ العالمین اپنے محبوب پاک کا صدقہ ہماری حاضری قبول فرما، ذکر سیدہ پاک کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، سیدہ پاک کا صدقہ بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ مولا مخدومہ کی چادر تطہیر کا واسطہ ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ دل ویراں کو اپنے اور اپنے محبوب کی محبت سے روشن اور مزین فرما، ہمارے سینوں میں اپنے محبوب کی آل کی، محبوب کے صحابہ کی
محبوب کی امت کے اولیاء کی محبت سے ہمارے سینوں کو الہی روشن و منور فرما، مخدومہ کائنات کے ذکر پاک کا واسطہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بری موت سے بچا، کفر و بدعقیدگی کی موت سے بچا، خاتمہ بالخیر ہو۔ مخدومہ پاک کا صدقہ عالم اسلام سے، ملک پاکستان سے کرونا وائرس کو دور کر دے، اس کے مضر اثرات سے بچا، جو اس مرض میں مبتلا ہیں شفا دے دے، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس مرض اور جملہ آفات سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، عافیت عطا فرما، اپنے محبوب کی امت پہ رحمت فرما، اپنے محبوب کی امت سے زحمت کو دور فرما۔ اس سلسلے سے جڑے جملہ حضرات دعا کا کہنے والے، دعائیں دینے والے سب کو دین دنیا آخرت کی خیر برکت بلائیاں اور سلامتیاں عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ورقبول، منو دست دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔